یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا اگر شجرہ پڑھیں نا، ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ کا نام آتا ہے، کیونکہ غوث پاک کی محفل ہے اور آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکابرین میں سے ہیں۔ یہ حضرت حبیب پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت کی، حکم مرشد سے آپ نے جتنا سود کا مال تھا نا باہر پھینک دیا، فقر آیا، غربت آئی، پیر و مرشد کی جانب سے حکم یہ آیا کہ توکل کرنا ہے بیٹھ کر، ہم نے یہ نہیں کرنا حضرت، ہمیں حکم مشائخ کی بات اور ہے، اگر یہ کام کرنے نکلیں گے، علماء کام کرنے نکلیں گے تو پھر یہ خانقاہوں کی اور مسجدوں کی خدمت کون کرے گا، ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن ہم نے اس بات کو اپنے پہ نہیں لینا، میں میری گال سن کے تو ہی بیٹھ جا کے، نہیں، ہمیں کرنے کا حکم ہے حضرت، وہ مشائخ کی بات اور ہے، اگر وہ بھی کرنے نکل جائیں گے تو پھر جو خانقاہ میں سائلین آئیں گے، سالکین آئیں گے، ان کی خدمت کون کرے گا، اس لیے وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ انہیں غیب سے عطا کرتا ہے۔ مرشد کی جانب سے حکم آیا، فقر آ گیا، اور تانوں پتہ ہے حضرت جی پرونٹھے کھا کے سکیاں کھانا بڑا اوکھا کام ہے، لیکن آ گیا فقر۔ آپ کی بی بی صاحبہ بڑی ذرا مزاج کی سخت تھی، آپ بیٹھ کر نا مصلی پہ وظیفہ کہہ رہے تھے تو آ کر آپ کو کہتی ہیں حبیب کیوں جا بابے دا مرید ہوئے ہیں، آپ ہی بھوکا مرد ہے، سانو ہی بھوکا مارن لگا، جا کے کام کر کو بچیاں واسطے روٹی لے کے آ۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں جنگل چلا گیا، وہاں بیٹھ کر میں نے سارا دن جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں لگا رہا میں۔ کہتے جب رات پڑی نا میں گھر آیا، میری بی بی مجھے پوچھتی ہے حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا خوب کی۔ تو کیونکہ حضرت اب ہم نبی علیہ السلام کے زمانہ پاک سے بہت دور آ گئے، امیدیں طویل ہو گئیں، دنیا سے محبت بہت بڑھ گئی، تب یہ نہیں تھا، تب روزینہ ہوتا تھا، جڑا کام کو کردہ سی نا روز کلیئر، یہ مہینے والا کام نہیں ہوتا تھا، ان کو مہینے کا کوئی اعتبار نہیں تھا، روز کا کلیئر، اس لیے مہینہ نہیں روزینہ ہوتا تھا۔ تو حضرت حبیب کہتے ہیں میری بیوی نے مجھے پوچھا حبیب پھر پیسے لے کے آیا؟ آئے آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ بڑا کریم ہے، مجھے پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بیوی کہتی ہے چل کل مانگ کے آنا۔ فرماتے اگلی صبح ہوئی میں پھر چلا گیا، جنگل میں جا کر کبھی نوافل، کبھی درود، کبھی یا حیو یا قیوم، کبھی سجدے، کبھی استغفار، کبھی قرب، کبھی دوری، کبھی وصال، سارا دن گزارا۔ فرماتے جب گھر آیا نا تو بی بی مجھے پھر پوچھتی ہیں او حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا ٹکا کے کی۔ تو وہ کہتی ہے پھر پیسے نہیں ملے؟ تو آپ کہتے ہیں میں نے کہا میرا مالک بڑا کریم ہے، پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو وہ فرماتے ہیں بی بی مجھے آگے سے کہتی ہے حبیب یا تو کل پیسے لے کر آنا یا مالک بدل لو۔ ہائے ہائے، ہمیں نہیں فکرے کی سمجھ حضرت، جس نے لگائی ہو اس کو پتہ ہے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ مالک بدل لوں کیسے بدل لوں؟ اس جیسا کو کریم ہو تو بدلوں نا، ہمیں نہیں سمجھ آتی ان فکروں کی۔ اب فرماتے میرے دل پہ لگی، اگلے دن پھر گیا، سارا دن ذکر و اذکار کیا۔ فرماتے جب رات کو گھر آیا نا بڑا پریشان، وہ حبیب 2 دن تو انہوں ٹال لیا، آج کیویں ٹالیں گا؟ فرماتے 1 قدم گھر کی طرف اٹھاتا تھا، 7 قدم پیچھے چلتا تھا پھر، لیکن نہ کرتے گھر آ ہی گیا۔ فرماتے جب گھر آیا نا تو کیا دیکھتا ہوں گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتے دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں تن پہ نیا لباس، اندر گیا، گیہوں، چاول، آٹا، دالیں، پیسہ، اشرفیاں ڈھیر لگا ہے۔ فرماتے میں نے بیوی سے پوچھا بھی نہیں، مجھے خود ہی کہتی ہے او حبیب تو کس کی مزدوری کرتا رہا؟ تیرا آقا تو واقعی بڑا کریم ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے تیرے آقا کے غلام آئے تھے اور یہ سارا کچھ دے کر گئے ہیں، اور ساتھ تیری لیے پیغام ہی آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ آئے ہائے، پھر یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا بندہ کچھ پوچھے تو جواب نہ آئے۔ اوے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ ہاں حضرت آج ویلا ہے جی،
لاؤ حضرت جی، اور نہیں لائی تو اینے لاڑ لڈان دے دینے، وہ لا لاواں گے تو کی رنگ لگن گے حضرت، پھر دیکھو تو صحیح کیا رنگ لگائیں گے۔